شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اور جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیں آپ سب بچے جو ہے نا اسلامیات کی بک اوپن کریں گے پیج نمبر 35 کے، ٹھیک ہے۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی۔ قریش عرب میں جو قبائل کا سسٹم تھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ قریش جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا قبیلہ تھا اور یہ بڑا اہمیت رکھتا تھا کیونکہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ جو تھا وہ ان کے سپرد تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بت پرستی تھے، بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بہت اہمیت حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بات پر قائم رہنا، ٹھیک ہے۔ قریش کی مخالفت اب ہم ریڈنگ کریں گے، آپ سب بچوں نے میرے ساتھ اس کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے، بہت ہی غور سے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے یعنی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے وحی نازل ہونے سے پہلے جو تھے وہ لوگ آپ کا بہت آپ کے ساتھ عزت احترام سے پیش آتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق مین ہوتا ہے سچا، امانت، امین ہوتا ہے ایماندار۔ لیکن جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں بت پرستی اور شرک سے منع کیا تو وہ بھڑک اٹھے، یعنی وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کرتے، یعنی آپ کو برے لفظوں سے یاد کرتے اور آپ کو شاعر و دیوانہ کہتے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ کھلا اسلام کی دعوت کریں، اسلام کی تبلیغ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو یہ دعوت دی تھی اسلام کی۔ تو اعلان نبوت کے بعد یعنی جیسے ہی انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تو اس کے بعد جو تھے اہل مکہ نے آپ کے ساتھ دشمنی جو تھی وہ شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہمیں اپنے باپ دادا کے مذہب سے جدا کرنا چاہتا ہے، ہم ان کے کہنے پہ اتنی بڑی اپنا مذہب کیسے چھوڑ دیں۔ تو وہ آپ کے سخت دشمن ہو گئے، وہ آپ کو برے برے لفظوں سے یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کے وہ سخت مخالف ہو گئے تھے۔ وہاں یہاں تک کہ آپ کو وہ دیوانہ کی اس آدمی کو باتیں کر رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور آپ کے راستے میں مشکلات جو تھی وہ حائل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا۔ ابو جہل کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے چچا تھے، اور یہ وہ انسان تھا جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک اسلام قبول نہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تھا، رنج تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے گا۔ اوجڑی آپ کو پتہ ہے کہ جسم کا وہ پارٹ جس کو آپ سٹمک کہہ سکتے ہیں، آپ کا معدہ کہتے ہیں جانوروں کا، تو وہ جو کہ کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو آپ اس کو کہا کہ کون ہے جو جا کے اس کی اوجڑی لائے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے تو ان کی پیٹھ پہ وہ ڈال دے گا۔ یہ سن کر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور کچھ کافروں کے ساتھ مل کر اونٹ کی اوجڑی کو جا کے وہ لے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجڑی جو تھی وہ آپ کے دونوں کندھوں کے اوپر جو تھی وہ ڈال دی۔ یہ دیکھ کر ان کو تو مذاق کا موقع مل گیا، وہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگے اور انہوں نے آپ کو بہت ہی مذاق جو تھا وہ اڑایا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جو تھے سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی تھی، بیٹی تھیں، وہ فوراً آئیں، انہوں نے اپنے بابا کے کندھوں سے وہ اٹھایا، ان کے کندھوں کو صاف کیا اور پھر آپ نے سجدے سے آپ اٹھے۔ اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کفار نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تکلیفیں پہنچائیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی ظلم ستم کی انتہا کر دی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے باوجود اپنے عزائم میں ڈٹے رہے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو کم نہیں کیا، انہوں نے مذہب کے پرچار کو کم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ان لوگوں تک پہنچا کے ہی رہے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ آپ لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی۔
جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے کام سے روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جو وفات تھی وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کے آپ کی انہوں نے پرورش کی۔ جب آپ کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت ابو طالب آپ کے سرپرست بنے تھے، ٹھیک ہے، حضرت آپ کے دادا اور حضرت ابو طالب۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ٹالتے، تو جو لوگ تھے وہ انہوں نے کہا کہ ان کے چچا سے جا کے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو انہوں نے آپ نے اپنے چچا کو یہ جواب دیا، کیا جواب؟ چچا نے آ کے کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، لوگ یہ کہتے ہیں، تو آپ نے اپنے چچا کو کیا جواب دیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اسلام پھیل جائے یا اسلام پھیلاتے ہوئے میری جان چلی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے آپ نے، اور اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ کے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو آبجیکٹیو یاد کرنے میں مسئلہ نہ ہو۔ آپ ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں جلدی سے، ڈائری ہے صفحہ نمبر 34 کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، صفحہ نمبر 34 کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹس اوور، نو، اللہ حافظ۔